بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد 11واں پارہ دو حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلا حصہ سورہ توبہ آیت نمبر 94 سے لے کر اختتام سورت تک، دوسرا حصہ سورہ یونس مکمل۔ پہلے حصے میں 4 باتیں مذکور ہیں۔ 10ویں پارے کے اختتام پر اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے ساتھ ان منافقین کا بھی ذکر فرمایا تھا جنہوں نے مالی وسائل اور سواری کی استطاعت رکھنے کے باوجود غزوہ تبوک میں شرکت نہیں کی تھی۔ اب 11ویں پارے کی ابتدا میں منافقین کے ان اعذار اور قسموں کا ذکر ہے جو اپنی بدعہدیوں پر پردہ ڈالنے کے لیے اٹھائیں گے۔ تبوک سے واپسی پر راستے ہی میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اطلاع دے دی گئی کہ جب آپ مدینے پہنچیں گے تو منافقین آپ کے پاس جھوٹے اعذار پیش کریں گے۔ یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم، چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ منافقین نے آ کر اپنے عذر پیش کیے اور قسمیں کھا کر اپنی سچائی کا یقین دلانے کی کوشش کی۔ سیحلفون باللہ لکم اذا انقلبتم الیہم لتعرضوا عنہم فاعرضوا عنہم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مروت اور شرافت کی وجہ سے حقیقت کو جانتے ہوئے بھی خاموشی اختیار فرمائی اور انہیں کچھ نہ کہا۔ اسی طرح منافقین نے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنے کے لیے مسجد زرار تعمیر کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے افتتاح کی درخواست کی، مگر اللہ نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اس مسجد میں کھڑا ہونے سے بھی منع فرما دیا۔ والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین، آگے آپ علیہ السلام کو حکم فرمایا لا تقم فیہ ابدا لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ۔ یہ مسجد زرار بنانے والے منافقین حزام ابن وداعہ، ودیع بن عامر اور مجمع بن جاریہ تھے۔ اس کے مقابلے میں منافقین کی حیلہ جوئیوں کے مقابلہ میں مخلص ایمان والوں کی تعریف کی کہ وہ اپنی غلطی کا اعتراف کر لیتے ہیں مگر جھوٹے بہانے بنا کر دھوکہ دینے کی کوشش نہیں کرتے۔ ان کے متعلق فرمایا وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا عسى اللہ ان یتوب علیہم ان اللہ غفور الرحیم خذ من اموالہم صدقہ۔ اور اس کے بعد آگے مومنین کے اوصاف بیان کیے اور مسجد زرار کے مقابلہ میں مسجد قباء کا ذکر کیا جو مخلص مسلمانوں نے تعمیر کی تھی۔ لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم، اس کی تعریف فرمائی۔ اہل ایمان کے جو اوصاف بیان کیے گئے، ہر مومن کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آیت نمبر 112 میں ان کے اوصاف بیان کیے التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین۔ توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، حمد کرنے والے، روزہ رکھنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، امر بالمعروف کرنے والے، نہی عن المنکر کرنے والے اور حدود اللہ کی حفاظت کرنے والے۔ تیسرے نمبر پر 3 ایسے مخلص صحابہ کرام کا ذکر کیا جو غزوہ تبوک میں شرکت نہ کر سکے۔ یہ 3 صحابہ کرام ایسے تھے جنہوں نے اعلانیہ اپنی غلطی، سستی اور کاہلی کا اعتراف کر لیا اور منافقین کی طرح کوئی جھوٹا عذر نہیں گڑا۔ وہ 3 حضرات یہ ہیں حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ، حضرت ہلال ابن امیہ، مرارہ بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کے متعلق فرمایا وعلی الثلاثة الذین خلفوا
حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت وضاقت علیہم انفسهم وظنوا ان لا ملجأ من اللہ الا الیہ ثم تاب علیہم لیتوبوا ان اللہ هو التواب الرحیم۔ ان کا معاملہ جب انہوں نے آ کر اپنے جھوٹا عذر نہیں گڑا، اعلانیہ اپنی غلطی کو تسلیم کیا، تو ان کا معاملہ الگ رکھا گیا۔ 50 دن تک ان کا بائیکاٹ بھی کیا گیا۔ اس کے بعد اللہ نے ان کی توبہ کی قبولیت کا اعلان وحی کے ذریعے کیا۔ یہ اتنی بڑی شہادت تھی کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ جب سے تمہیں تمہاری ماں نے جنا ہے، آج سے زیادہ بہتر اور مبارک دن تم پر نہیں آیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو 3 ہدایات کی۔ پہلے نمبر پر یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، تقوی کو لازم پکڑو، صرف سچوں کی صحبت اختیار کرو، اور ولا یرغبوا بانفسہم عن نفسہ، اور ہر حال میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اوپر ترجیح دو۔ چونکہ اس صورت میں جہاد کے احکامات بیان کیے گئے ہیں، تو جب غزوہ تبوک کے بعد بنو خزیمہ سے لڑائی تھی تو اس میں شرکت کے لیے سب صحابہ کرام تیار ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے حکم نازل فرمایا وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ۔ اللہ نے فرمایا کہ جس طرح دشمنوں کی طاقت توڑنے کے لیے جہاد کی ضرورت ہے، اسی طرح اسلامی مملکت کی عمارت کھڑی کرنے کے لیے بنیادوں کی بھی ضرورت ہے۔ اس مقصد کے لیے شرعی احکام کے نزول کا سلسلہ مستقل جاری تھا، لہٰذا سارے ہی جہاد پہ نہ نکلا کرو، بلکہ کچھ لوگ آپ علیہ السلام کے پاس رہ کر دین میں تفقہ حاصل کریں۔ دین کا علم حاصل کرنا فی نفس ہی بہت بڑا عمل ہے، اور فقیہ ہونا بہت بڑا منصب ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا فقیہ واحد اشد علی الشیطان من 1000 عابد، ایک فقیہ شیطان پر 1000 عابد سے زیادہ بھاری ہے۔ اس لیے شیطان کو فقہ اور فقہاء سے نفرت ہوتی ہے، کیونکہ فقیہ غیر منصوص مسائل میں شریعت کا چھپا ہوا حکم ظاہر کرتا ہے تاکہ شریعت پر عمل ہو سکے۔ دوسرا حصہ سورہ یونس مکمل پر مشتمل ہے۔ اس حصے میں 7 باتیں مذکور ہیں۔ سورہ یونس یہ ترتیب کے اعتبار سے 10ویں اور نزول کے اعتبار سے 51 نمبر پر مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس میں 109 آیات اور 11 رکوع ہیں۔ اس صورت میں حضرت یونس علیہ السلام کے قصہ کی مناسبت سے اس کا نام یونس رکھا گیا۔ ماقبل صورت سے اس کا ربط یہ ہے، جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کے لیے جہاد کے احکامات بیان کرنے کے بعد دوبارہ نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کے لیے اس صورت میں عقائد کو بیان کیا گیا، اور اس کے لیے وہی تقریر اور تلقین کے اسلوب کو بدل بدل کر اختیار کیا۔ سب سے پہلے توحید کو بیان کیا، فرمایا ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، کہ زمین و آسمان کا خالق وہی ہے۔ اس کے بعد فرمایا هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا، سورج کو روشن اور چاند کو نورانی بنایا، اور ان کے لیے مدار مقرر کر کے سالوں کی ترتیب اسی اللہ نے بنائی۔ ان فی اختلاف اللیل والنہار وما خلق اللہ فی السماوات والارض لآیات لقوم یتقون، رات اور دن کو بدلنے والا، زمین و آسمان کے درمیان ہر چیز کو پیدا کرنے والا اللہ ہی ہے۔ رازق ذات، مالک ذات، خالق اور ہر قسم کی تدبیر کرنے والا اللہ ہی ہے۔ اسی لیے فرمایا قل من یرزقکم من السماء والارض ام من یملک السمع والابصار
ومن یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ومن یدبر الامر فسیقولون اللہ فقل افلا تتقون فذلکم اللہ ربکم الحق فماذا بعد الحق الا الضلال فانا تصرفون۔ اسی طرح وقفہ وقفہ سے اس نظام اور دلائل قدرت کو بیان کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ رسالت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اس قسم کی پوشیدہ باتیں اور گزشتہ انبیاء کے واقعات، یہ سب کچھ انبیاء کے ذریعے سے، نبی کے ذریعے سے تم تک پیغام پہنچایا گیا ہے۔ مشرکین کہتے ہیں کہ یہ تو سحر ہے، نعوذ باللہ۔ اللہ نے فرمایا تعجب میں نہ پڑو، یہ رسول ہیں۔ اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منہم ان انذر الناس وبشر الذین آمنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم قال الکافرون ان هذا لساحر مبین۔ اور توحید اور رسالت کے دلائل کے ساتھ ساتھ انسانوں کے دو گروہوں کا ذکر کیا، تصدیق کرنے والے، تکذیب کرنے والے۔ تصدیق کرنے والوں کو جنت اور اس کی نعمتوں کی خوشخبری سنائی، اور تکذیب کرنے والوں کو جہنم کے عذاب کی وعید سنائی، اور قیامت کے دن کے متعلق فرمایا کہ قیامت کے دن ہم سب کے سب لوگوں کو جمع کریں گے۔ فرمایا وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ۔ الغرض آخرت کے عقیدے کو بھی بیان کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ چونکہ مشرکین اس قرآن پاک کا انکار کرتے اور یہ کہتے کہ یہ اپنے پاس سے گھڑی ہوئی باتیں ہیں، نعوذ باللہ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو چیلنج کرتے ہوئے فرمایا ام یقولون افتراہ قل فأتوا بسورۃ مثلہ وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین، کہ اس جیسی ایک صورت ہی بنا کے لے آؤ، اور اس کے لیے اللہ کے سوا جس کی مرضی مدد حاصل کرنا چاہو تمہیں اختیار ہے، تم مدد حاصل کر سکتے ہو، لیکن یہ قرآن کے چیلنج کو آج تک اس کا جواب نہیں دے سکے۔ آیت نمبر 71 سے 74 تک حضرت نوح علیہ السلام کے قصے کو بیان فرمایا۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمًّا ثُمَّ اقْضُوا إِلَيَّ وَلَا تُنظِرُونَ۔ حضرت نوح علیہ السلام کا مختصر تذکرہ کیا، جن کی عمر اور زمانہ تبلیغ سب انبیاء سے طویل تھا، مگر ان کے ماننے والے بہت کم۔ ایک قول کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام کا نام عبد الغفار بن لامک بن متشالخ تھا۔ کثرت رونے کی وجہ سے ان کا نام نوح پڑ گیا۔ اور آیت نمبر 75 سے 92 تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا ثم بعثنا من بعدهم موسیٰ وہارون الی فرعون وملئہ بآیاتنا فاستکبروا وکانوا قوما مجرمین۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے کے چند احوال کا ذکر کیا، جادوگروں سے مقابلہ، فرعون کے ظلم سے تنگ آ کر ہجرت، پھر بنی اسرائیل کا سمندر سے گزر جانا اور فرعون کا غرق ہونا بیان کیا، اور پھر اس کے بعد فرعون کی لاش کو کنارے لگا کر رہتی دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنایا۔ آج بھی مصر کے عجائب گھر میں اس کی لاش موجود ہے۔ اور تیسرا قصہ 7ویں نمبر پر حضرت یونس علیہ السلام کا ہے، انہی کے نام پر اس سورت کا نام رکھا گیا۔ فلولا كانت قرية آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس، کہ قرآن پاک میں یہ جو یونس علیہ السلام کا قصہ بیان ہوا ہے، اس میں 4 جگہ صراحتاً یونس علیہ السلام کا نام آیا ہے۔ ایک سورہ نساء میں، سورہ انعام میں، اور سورہ یونس میں، اور سورہ صافات میں۔ اور 2 مقامات پر سورہ یونس اور سورہ قلم میں مچھلی والے کی صفت کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ یونس علیہ السلام اپنی قوم سے مایوس ہو کر نینوا کی سرزمین چھوڑ کر چلے گئے، کشتی پر سوار ہوئے، سمندر میں طغیانی کی وجہ سے سمندر میں چھلانگ لگائی،
تو ایک بڑی مچھلی نے انہیں نگل لیا۔ اللہ نے مچھلی کے پیٹ میں بھی انہیں زندہ رکھا۔ ادھر ان کی قوم کے مرد، عورتیں، بچے سب صحرا میں نکل گئے اور توبہ اور استغفار شروع کر دیا اور دل سے ایمان قبول کر لیا، جس کی وجہ سے اللہ کا عذاب ان سے ٹل گیا۔ ان واقعات کے بیان کرنے سے مشرکین کو تنبیہ کرنا مقصود تھی کہ اگر وہ کفر و شرک سے باز نہ آئے تو قیامت سے پہلے ہی ان پر عذاب آ سکتا ہے۔ صدق اللہ مولانا العظیم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔